دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل حجت الہی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدا مختلف طریقوں سے اپنے بندوں پر حجت کو تمام کرتا ہے۔ کوئی بندہ قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھ پر حجت کو تمام نہیں کیا۔ حجت ظاہری، حجت باطنی، حجت ہائے علمی، اعجاز الہی کے ذریعے سے خود ہم نے کہا کہ وجود انسان حجت تمام کرتا ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ سوچے۔ جب تک غور نہیں کرے گا، فکر نہیں کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا اور سرسری طور پر چیزوں سے گزر جائے گا۔ مثلاً آپ اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس پہ درختوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہوں نے درخت کو دیکھ کے 5 منٹ کے لیے سوچا ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو درخت کا پتا یا دانہ اٹھائیں، اپنی ہتھیلی پہ رکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ دانہ ایک دن، یہ درخت ایک دن دانہ تھا، اور یہ دانہ جو آج دانہ ہے یہ کل درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو زمینوں کو دیکھ کر، فصلوں کو دیکھ کے سوچتے ہیں کہ ایک ہی رنگ کی مٹی، ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی زمین میں 2 مختلف دانے ڈالو، 2 مختلف ذائقے بنا کے نکالتی ہے۔ سائنس یہ تو بتاتی ہے یہ گرو کس طرح کر رہا ہے، لیکن سائنس آج تک یہ نہیں بتا پائی کہ یہی مٹی کسی کو میٹھا بناتی ہے۔ یا تو یہ ہو کہ آم کے درخت کو کوئی اور پانی دیا جائے، گندم کو کوئی اور پانی دیا جائے، لیموں کو کوئی اور پانی دیا جائے، یا مثلا موسمی کی کوئی اور زمین ہو، ہر پھل کی الگ زمین ہو۔ ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ ایک ہی زمین میں آدھے ایکڑ میں ایک چیز کو ڈالو، دوسرے ایکڑ میں دوسری چیز کو ڈالو، وہی پانی دو، لیکن جب زمین خود کو چیر کے وہ دانہ نکلتا ہے تو اس میں سے کوئی لال بن کے گلاب بن جاتا ہے، کوئی پیلے رنگ کا پھول بن کے نکلتا ہے، وہی زمین سے کوئی کھٹاس بن کے نکل رہا ہے، کوئی مٹھاس بن کے نکل رہا ہے۔ تو سائنس پروسیس کو بتاتی ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ میٹھا کیسے بن رہا ہے، یہ کھٹا کیسے بن رہا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ مثلا اس کی شکل و صورت ایسی کیوں بن رہی ہے۔ وہ پروسیس کو دیکھ سکتی ہے لیکن اس کی حکمت کو کبھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتی۔ یہی ہے کہ اولی الالباب کے لیے ہم نے زمین میں کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا درخت بھی آپ کے اوپر حجت کو تمام کر رہا ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کوئی خدا نہیں تھا، اگر نہیں تھا تو ان سب کو بنا کون رہا تھا؟ خود وجود بشر، خود وجود انسان کہ 5 منٹ کے لیے بندہ خود کو آئینے میں دیکھے، یہ شکل، یہ صورت، یہ بناوٹ، یہ نازک پن، یہ سب کچھ کس نے بنایا انسان کو؟ کہ کون سی چیز کہاں، کتنا عدل ہے، کتنا عدل ہے انسان کے وجود میں۔ کوئی چیز اضافی نہیں ہے۔ آنکھیں 2 ہیں، کان 2 ہیں، کڈنیز 2 ہیں، ٹانگیں 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، سب 2 کر کے دیا۔ کبھی سوچا زبان ایک کیوں دی، دل ایک کیوں دیا؟ ہر چیز خدا نے جو انسان کے وجود میں رکھی ہے وہ عدالت کی بنیاد پہ رکھی ہے۔ اب کیونکہ بتاتا ہے کہ میں خدائے عادل ہوں، میں نے نظم رکھا ہے تمہارے وجود میں، تو کیسے ممکن ہے وہ بدن میں تو عدالت کو رعایت کرے، بدن میں تو عدالت کا خیال کرے، لیکن جب کوئی ہادی دے تو وہ ہادی عادل نہ دے؟ یہ نظم ہے، یہ ضبط ہے۔ کیسے ممکن ہے پروردگار عالم لوگوں کو کنفیوژن میں رکھے، جبکہ بدن کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا، کھانے پینے کے اعتبار سے انسان کو کنفیوز نہ رکھا۔ پورا کائنات جو خدا نے بنائی ہے ایک نظم کے تحت بنائی ہے۔ میں نے شاید پہلی اور دوسری مجلس میں کہا تھا کیسے ممکن ہے کہ بندے کو پتہ نہ ہو کہ ہادی کون ہے، میں نے ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے، اور یہ بول دے کہ تمہاری مرضی، جسے چاہو اپنے آپ میں سے کیا بنا دو۔ اولی الامر منکم ہے نا، تم میں سے کوئی کیا ہوگا؟ اولی الامر ہوگا۔ یہاں چھوٹا سا محلہ، اس کی الیکشن ہو تو جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ آج تک ملک کا حال کیا بنا ہے سب کے سامنے، اور خدا تو اولی الامر کی باتیں کر رہا ہے۔
کیسے ممکن ہے وہ عرب جو قبیلوں میں عشیروں میں تعصبات میں بٹا ہوا ہے، وہ عرب ہر کسی کو اولی الامر مان لیتا؟ مطلب یہ تو جھگڑے والی بات ہو گئی نا کہ خدا فیصلہ ہمارے اوپر چھوڑے، اور تا قیامت آج تک مسلمان لڑ رہا ہے کہ اولی الامر کون ہے۔ تو خدا اس کا قصور کس کے اوپر جاتا ہے اگر تو ہمارے اوپر چھوڑ رہا ہے، جبکہ تو خود کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، بندے کو شادی بھی کرنی ہو تو پتہ نہیں لگتا کہاں کرے، یہ تو اولی الامر کی بات ہے۔ بندے کو کاروبار کرنا ہو تو کنفیوز ہے، بندہ کوئی دکان پہ ایک جوتا بھی لینے جاتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے رنگ کون سا لوں، ایک شرٹ لینے جاتا کنفیوز ہو جاتا ہے پہنوں تو کون سی پہنوں، یہ تو اولی الامر کی بات ہے نا۔ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنی سنتوں کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟ آدم کو تو نے چنا، نوح کو تو نے چنا، شیش کو تو نے چنا، ابراہیم کو تو نے چنا، اسحاق کو تو نے چنا، یعقوب کو تو نے چنا، 1,24,000 نبیوں کو چن رہا ہے۔ کیسے ممکن ہے اپنی سنت کو بدل دے اور کہے اب تیری مرضی جسے چاہے چنو؟ یہیں سے نظام میں جو دراڑ پیدا ہوئی، یہی مبدأ اختلاف بنا مسلمانوں میں، وہیں سے جنگیں چلی، وہیں سے قتل و غارت بنا، وہیں سے بے ادبیاں شروع ہو گئیں کہ وہ خدا کہے یہ دین جو اعلیٰ ترین دین ہے، یہ دین جو پوری دنیا میں فتح پائے گا، یہ دین جو مکمل ترین دین ہے، اس دین کی شان میں مسلمان قصیدے پڑھے، لیکن جب دیکھے تو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل مسلمان نظر آئے۔